بہت بدتمیز ہیں آپ، شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ وہ تب کر بولی، اچھا کیا غلط کہا؟ تم پیسے کے لیے لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہو، آذان شاہ نے طنزی انداز میں کہا۔ مس مشال، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور میں وہ دے سکتا ہوں، مجھے آپ کی بکواس نہیں سننی۔ مزید مشال نے غصے میں جواب دیا، ایک بار سوچ لینا، کل تک کا ٹائم ہے، گھر جاؤ اور رات بھر سوچو ماں کا علاج ضروری ہے یا اپنی انا۔ وہ روٹیاں پکاتے پریشان اذان شاہ کی آفر کے بارے میں سوچتی ہے۔ آپو کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کوئی پریشانی ہے؟ منال پاس آ کے پوچھتی ہے۔ نہیں تو، وہ گھبرا کر کہتی ہے۔ اچھا تو آپ اپنی منوں سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ منال اس کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے کہتی ہے۔ نہیں شونا، کچھ نہیں چھپا رہی۔ مشال اس کی گال کو تھپ تھپا کر جواب دیتی ہے۔ اچھا امی کہہ رہی ہیں جلدی سے کھانا لے آئیں۔ اچھا تم جاؤ ان کے پاس، میں لے کر آتی ہوں، مشال منال کو کہتی ہے۔ تو تم نے کیا سوچا شادی کے بارے میں اذان بیٹے؟ بی بی جی اذان شاہ سے پوچھتی ہے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ کی مشال صاحبہ سے۔ اذان مزید سے بولتا ہے۔ میں صدقے جاؤں؟ نازو جا جلدی سے میرا پرس لا، میں ابھی صدقہ دوں، بی بی جان پرجوش انداز میں کہتی ہیں۔ بھائی وہ کیسے مانی؟ وہ تو سخت نفرت کرتی ہے آپ سے، کیسے منایا؟ سنی اس کے کان میں بڑبڑاتا ہے۔ بی بی جی کس چیز کو پسند کریں اور اذان شاہ پورا نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ اذان شاہ مغرورانہ انداز میں جواب دیتا ہے۔ آپو یار میرا پنک ڈریس کدھر ہے؟ کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ منال پاگلوں کی طرح پوری الماری الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے اور ساتھ مشال کو بھی چیخ کر پکارتی ہے۔ منو کیا شور مچا رہی ہو؟ ارے وہ بیچاری ایک تو گھر کے کام بھی کرے اور آفس بھی جاتی ہے، اوپر سے تمہارے کام بھی کرے، اپنے کام خود کر لیا کر۔ آمنہ خاتون منال کو ناراضگی سے بولتی ہیں۔ امی کوئی بات نہیں، بچی ہے ابھی۔ مشال جلدی سے منو کو آمنہ خاتون کے غصے سے بچاتی ہے۔ مشی بچے مت چڑھاؤ اپنے سر پر اتنا، اگلے گھر جانا ہے۔ لو جی، اگلا گھر نہیں دوزخ ہو گیا، میں تو شادی کسی امیر سے کروں گی اور عیش کروں گی، منال چڑھ کر جواب دیتی ہے۔ اس لڑکی کی زبان اتنی لمبی ہے، ڈر لگتا ہے مجھے کہ اس کے مستقبل کا سوچ کر۔ آمنہ خاتون اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولی، امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مشال گھبرا کر آمنہ خاتون کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا تم دونوں کا؟ یہ سوچ کر میری جان جاتی ہے۔ آمنہ خاتون رونے لگ جاتی ہیں۔ مشال ان کو چپ کرواتی ہیں اور اذان شاہ کی آفر قبول کرنے کا سوچتی ہے۔ یار بھائی کیسے منایا مشال جی کو آپ نے؟ سنی اس سے دوبارہ پوچھتا ہے۔ کس نے کہا وہ مان گئی؟ اذان اطمینان سے جواب دیتا ہے۔ تو پھر؟ سنی حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ مگر آج وہ مان جائے گی، اذان کہتا ہے۔ لیکن کیسے بھائی؟ کبھی کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ سنی پریشان ہو کر سوال کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، تم کو کالج نہیں جانا جو یہاں آ کر سر کھپا رہے ہو میرا؟ اذان اس کو ڈانٹ کر کہتا ہے۔ مس مشال فائل لے کر میرے روم میں ہے، اذان مشال کو کہتا ہے۔ مشال فائل لے کر آتی ہے تو اذان اس سے دوبارہ پوچھتا ہے اپنی آفر کے بارے میں، تو مشال اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے کہتی ہے مجھے منظور ہے۔ اذان شاہ اٹھ کر پاس آ کر بولتا ہے، بہت اچھا فیصلہ لیا، اور تم فکر مت کرو، ہمارا رشتہ صرف کاغذی ہوگا، کچھ امیدیں نہیں رکھیں گے ہم ایک دوسرے سے۔ مشال سر جھکا کر اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ منو دروازہ کھولو، کب سے کوئی دروازے پر ہے؟ منال جھنجھلا کر اٹھتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے سنی کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، جی آپ کی تعریف؟ سنی شرارت بھرے انداز میں بولتا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو بنایا اور پھر مجھ سے ملایا۔ شٹ اپ، منال غصے میں بولتی ہے۔ پیچھے سے بی بی جی سنی کو کہتی ہیں، سنی مجھے نکالو گاڑی سے۔ اوہ سوری بی بی جی۔ سنی جلدی سے گاڑی سے بی بی جی کو نکالتا ہے اور بی بی جی منال کو دیکھ کر پوچھتی ہیں، کیا مشال بیٹی ہے؟ جی آپ وہ اندر ہیں، مگر آپ ہیں کون؟ منال آگے سے پوچھتی ہے۔ ہم مشال کے باس اذان شاہ کے گھر سے آئے، بی بی جی جواب دیتی ہے۔ اوہ اچھا۔ منال ان کو اندر آنے کا کہتی ہے اور بیٹھک میں بٹھا کر مشال اور آمنہ خاتون کو بلانے جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آمنہ خاتون اندر آ کر بی بی جی کو سلام کرتی ہیں اور حال احوال پوچھتی ہیں۔ جی میں اذان شاہ کی دادی ہوں، آپ کی بیٹی سے ایک دو بار ملاقات ہوئی، مجھے اپنے پوتے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، آج آپ سے ایک بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں بی بی جی۔ آمنہ خاتون سے مشال اور اذان کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ جی آپ کے آنے کا مقصد جان کر خوشی ہوئی، میں مشی سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گی۔ السلام علیکم۔ مشال چائے لے کر اندر آتی ہے اور سلام کرتی ہے۔
ادھر آؤ بچے میرے پاس، بی بی جی مشال کو کہتی ہیں۔ مشال پاس آ کر بیٹھتی ہے تو بی بی جی اس کے سامنے اپنی بات رکھتی ہے تو مشال کہتی ہے امی جو چاہیں۔ تو آمنہ خاتون کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ کہتی ہے میری طرف سے ہاں ہے، مگر مجھے اپنے دیور اور نند سے بات کرنی ہوگی، پھر بتاؤں گی آپ کو۔ ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان سے لے کر نہیں کھاتے، منال تڑح کر بولتی ہے۔ منو جاؤ یہاں سے، آمنہ خاتون ناراضگی بھرے انداز میں کہتی ہے۔ منال پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں منال کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں، مسلاٹ پیار میں بدتمیز ہو گئی ہے۔ آمنہ خاتون شرمندگی سے وضاحت کرتی ہیں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس رشتہ داروں کے رویوں سے بچے تلخ ہو جاتے ہیں۔ بی بی جی آگے سے کہتی ہیں اجازت دیں اب، اور ہم فون کریں گے کل پھر۔ بی بی جی آمنہ خاتون کو کہتی ہیں جی اچھا۔ آمنہ خاتون نے آگے سے جواب دیتی ہیں ہائے اذان شاہ، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تم اندر آ چکی ہو ماہی، اذان ماہی کو کہتا ہے۔ خیر بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ اذان ماہی سے پوچھتا ہے۔ بس تمہاری شادی ہو رہی ہے پتہ چلا، سوچا مبارک دے آؤں۔ ماہی ناگواری سے کہتی ہے تو پھر دو مبارک۔ اذان مسکرا کر کہتا ہے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ تم اس شادی جیسے رشتے پر یقین نہیں رکھتے۔ ماہی تلخ لہجے میں بولتی ہے وہ تو مجھے اب بھی نہیں۔ اذان شاہ اطمینان سے کہتا ہے تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو؟ ماہی حیرت سے بولتی ہے بس ایسی شادی کر رہا ہوں کہ جب چاہوں گا اس رشتے کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ اذان بتاتا ہے ریلی، واو۔ ماہی خوش ہو کر بولتی ہے۔ اذان مسکرا کر یس بولتا ہے۔ تم مجھے کب سے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اذان سنی سے پوچھتا ہے۔ بھائی آج آپ کی اور ماہی کی باتیں سن لی اور مجھے اتنا دکھ ہوا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ سنی پریشانی سے سوال کرتا ہے۔ ارے پاگل، وہ تو ماہی سے جان چھڑوا رہا تھا، تم پریشان ہو گئے؟ ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اذان شاہ سنی کو کہتا ہے اوہ شکر ہے، ورنہ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو گیا تھا۔ سنی خوش ہو کر بولتا ہے ماما وہ بی بی جی کا فون آیا۔ مشال آمنہ خاتون کو موبائل پکڑاتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آمنہ خاتون موبائل کان سے لگا کر کہتی ہیں جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بی بی جی پوچھتی ہیں اور حال احوال۔ بی بی جی کہتی ہیں جی آمنہ کیا سوچا آپ نے؟ جی ہماری طرف سے ہاں ہے، جب چاہے آپ شگن ڈال جائیں۔ آمنہ خاتون محبت بھرے انداز میں کہتی ہیں ارے چلے ہم تو کل ہی آ رہے ہیں منگنی کرنے۔ بی بی جی پرجوش انداز میں کہتی ہیں ارے اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ آمنہ خاتون پریشان ہو کر کہتی ہیں ارے کوئی تیاری نہیں کرنی، بس ہم 2-3 لوگ آئیں گے اور اب کچھ نہیں کریں گے تکلف، اور آپ کچھ نہیں کریں گی تکلف۔ بی بی جی پیار بھرے انداز میں کہتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو کرنا ہوگا۔ آمنہ خاتون پریشان ہو کر کہتی ہیں یہ ایک ماں کا حکم ہے بس۔ بی بی جی آگے سے کہتی ہیں چلیں جیسے آپ چاہیں۔ آمنہ بیگم کہتی ہیں اور خدا حافظ بول کر فون کاٹ کر منال اور مشال کو پکارتی ہیں۔ مشی تم بیٹا بیٹھ جاؤ، اب منال کام کر لے گی۔ ہاں آپو آپ بیٹھ جاؤ، میں کرتی ہوں، منال لاڈ بھرے انداز میں کہتی ہے۔ لو مہمان آ گئے ہیں، چاچی اونچی آواز میں کہتی ہیں۔ آمنہ خاتون جلدی سے آگے آ کر ان سے ملتی ہیں اور اذان اور سنی کے سر پر پیار دیتی ہیں اور ان کو صوفے پر بٹھا کر منال کو آواز دیتی ہیں۔ منال جلدی سے باہر آ کر ملتی ہے، بلیک کلر کا فراک میں بال کھلے چھوڑے ہوئے وہ سنی کے دل کے تار چھیڑ دیتی ہے۔ وہ پاس آ کر کولڈ ڈرنک سرو کرتی تو سنی اس کے پاس آنے پر ماشاءاللہ کہنے پر غصے سے اس کو دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہ چلی جاتی ہے۔ شگن میں آئے اسکن اور گرین ڈریس سے لائٹ سے میک اپ میں روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ غضب کی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کو اذان کے برابر لا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ دونوں ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تم خوبصورت ہو یا میری وجہ سے لگ رہی ہو؟ اذان اس کے کان میں بولتا ہے بھائی بھابھی کیا خسر پھسر ہو رہی ہے؟ سنی مسکرا کر چھیڑتا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بل آ رہا ہے آپ کا؟ منال تڑح کر بولتی ہے ارے پرابلم تو آپ بن گئی ہیں، اس دن پہلی بار دیکھا اتنا بے چین ہوں اور آج تو لگتا ہے نیند نہیں آنی۔ وہ لوفرانہ انداز میں منال کے کان میں بولتا شٹ اپ۔ منال غصے سے بولتی ہے مشال اور اذان آپ جاؤ باہر، باتیں کرو جا کر۔ وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ مس مشال اندر آئیں پلیز۔ اذان اس کو کہہ کر اپنے آفس میں چلا جاتا ہے اور مشال اس کے پیچھے جاتی ہے اور نظریں جھکا کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ لو یہ کچھ پیپر سائن کر دو۔ اذان اس کو کچھ پیپرز دیتے ہوئے کہتا ہے کیسے پیپرز؟ مشال آگے سے پوچھتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری شادی صرف کاغذی ہوگی اور میں جب چاہوں گا تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی تو تمہیں جانا ہی ہوگا۔ اذان شاہ اطمینان سے جواب دیتا ہے اور اگر میں جانا چاہوں تو آپ نے جانے نہ دیا تو؟
اور اگر آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا تو؟ وہ آگے سے تلخ لہجے میں بولتی ہے۔ او گاڈ، تم سے پیار؟ اف، بہت مزاحیہ ہو تم، طنزیہ بھرے لہجے میں وہ کہتا ہے۔ وہ آنسو چھپا کر سائن کر کے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ بی بی جی کا فون آیا تھا، دن رکھنے آنا ہے آج، منال مشال کو بتاتی ہے۔ اتنی جلدی؟ مشال پریشان ہو کر کہتی ہے۔ ارے کوئی جلدی نہیں، میری زندگی پتہ نہیں کب تک ختم ہو جائے، اچھا ہے ایک کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں، آمنہ خاتون کہتی ہیں۔ اللہ نہ کرے امی جان آپ کو کچھ ہو۔ مشال رونے لگ جاتی ہے، اس کا دل پہلے ہی بھرا ہوتا ہے تو وہ آمنہ خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ ارے ارے رو مت، آئندہ نہیں بولوں گی ایسا، آمنہ خاتون مشال کا ماتھا چوم کر کہتی ہیں۔ ویسے آپو یار، اگر ایسے روگی بات بات پہ، بیچارے آذان بھائی تو ٹیشو پیپر کی فیکٹری لگوائیں گے پھر، منال شرارت بھرے انداز میں کہتی ہے۔ شٹ اپ منو، مشال ڈانٹ کر کہتی ہے۔ اوکے اوکے، اب جلدی جلدی سے بتاؤ شام کو ڈریس کون سا پہننا ہے؟ منال مشال سے پوچھتی ہے۔ کوئی بھی پہن لوں گی، مشال آگے سے جواب دیتی ہے۔ لو، ایسے کیسے کوئی بھی پہن لوگی؟ منال تڑخ کر کہتی ہے، اور سسرال والوں کے سامنے ناک کٹوانا کیا؟ اچھا جو تم کہوگی پہن لوں گی، مشال ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے۔ جی تو پھر آج سے 15 دن بعد ہم بارات لے کر آئیں گے اور اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے، اور سادگی سے نکاح ہوگا، اور مہندی کا فنکشن ہماری طرف سے ہوگا، ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا، اور نکاح کا سوٹ ہماری طرف سے آئے گا، بی بی جان تفصیل سے بتاتی ہیں۔ نہیں بی بی جی، بارات پر جتنے مرضی لے کر آئیں، ہم اپنی طرف سے بہت اچھا انتظام کریں گے، آمنہ خاتون آگے سے کہتی ہیں۔ نہیں آمنہ، بات کھانے کی نہیں ہے، بس آپ کی طبیعت کے مد نظر کہا، اور آئندہ پرایا مت سمجھنا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، بی بی جی محبت بھرے لہجے میں کہتی ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہے میری بچی، اللہ نظر بد سے بچائے، آمنہ خاتون آنسو پوچھتے ہوئے گویا ہوتی ہیں۔ تو دن رکھا ہے؟ اذان شاہ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بولتا۔ جی رکھا ہے، بہت مبارک ہو بیٹا جی، بی بی جی پیار دیتے ہوئے کہتی ہیں۔ اذان شاہ موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگ جاتا ہے۔ مشال کے موبائل پر میسج کی ٹون بجتی ہے، وہ دیکھتی ہے اذان شاہ کا میسج ہے، وہ جلدی سے کھولتی ہے۔ لکھا تھا، اگر کبھی میرے دل کو تمہاری قربت کی تمنا ہوئی تو ایکسٹرا چارج تو نہیں لگیں گے؟ شٹ اپ، بہت گھٹیا اور گری ہوئی انسان ہو، آپ کی ماں ہوتی تو آپ جیسے کو پیدا کرنے پر پچھتاتی۔ یو آر شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم بہت پچھتاؤ گی، تمہارا حشر ایسا کروں گا کہ تم آئندہ سے بولنا بھول جاؤ گی۔ وہ پورے کمرے کا حشر نشر کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہوا بھائی آپ کو؟ سنی گھبرا کر کہتا ہے۔ جاؤ میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ، اذان شاہ چلا کر بولتا ہے۔ اف، اس نے میرے زخموں پر لگے کھرنٹ کو چھیڑ ڈالا ہے، میں اس کو ایسے زخم دوں گا جو ہمیشہ تازے رہیں گے، وہ غضبناک انداز میں سوچتا ہے۔ آئی مہندی کی یہ رات، لائی سپنوں کی بارات، سانگ پورے ہال میں گونج رہا تھا، اور منال اپنے تایا اور پھپھو کے بچوں کے ساتھ مہندی کا تھال اٹھائے اندر ہال میں داخل ہوتی ہے۔ وہ شاکنگ پنک اور اورنج کلر کے لہنگے میں ملٹی کلر کے دوپٹے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر بی بی جی کی گلے لگتی ہے اور اسٹیج پر جا کر کاؤچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہائے منو جی، وہ ناک سکیڑ کر رخ موڑ لیتی ہے۔ سنی کے ہائے بولنے پر وہ آگے بڑھ بھر کر رہ جاتا ہے۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی ہے تو سنی اس کی تصویر کلک کر لیتا ہے۔ وہ غصے میں دیکھتی ہے سنی کو، وہ مسکرا کر کان پکڑ کر سوری بولتا ہے اور پورے فنکشن میں اس کی پکچرز کلک کرتا ہے۔ منال بس غصے کی گھونٹ بھر کر ہی رہ جاتی ہے۔ آپ غصے میں غضب لگتی ہو، سنی اس کے کان میں آ کر بولتا ہے، اور وہ تل ملا کر رہ جاتی ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سنی ان کو گھر چھوڑنے آتا ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سنی اس پر گاہے بگاہے نظر ڈالتا ہے۔ گھر کے پاس آ کر وہ سب گاڑی سے اترتے ہیں۔ جب منال اترنے لگتی ہے تو سنی ہاتھ تھام لیتا ہے اور محبت بھرے انداز میں کہتا ہے، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر بولتی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بکواس کی تو سب کو آپ کی بےہودگی کا بتا دوں گی۔ سنی گم سم سا ہو کر اس کو جاتے دیکھتا ہے۔ بارات کا فنکشن، منو جلدی کرو، پارلر لے جاؤ مشال کو، اور اس کا لہنگا بھی لے جانا، آمنہ خاتون منال سے بولتی ہے۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا پارلر، مشال بیزاری سے کہتی ہے۔ بس کرو مشی، رو رو کے دیکھو کیسی شکل نکل آئی ہے، آمنہ خاتون مشال کو ڈانٹ کر کہتی ہیں۔ منال مشال کو لے کر پارلر آ جاتی ہے۔ بارات کے آنے سے پہلے وہ لے کر گھر آتی ہے اور بارات آ جاتی ہے۔ مشال سرخ اور گولڈن لہنگے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی ہوتی، اور منال گرین فراک میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اور نکاح مولوی صاحب پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں تو منال بمشکل اپنے آنسو روک کر وہاں سے نکل آتی ہے۔ سنی اس کو
ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے، پھر رخصتی کا کہتے ہیں تو منال مشال کے اوپر چادر دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو چھپک کر آنسو کنٹرول کرتی ہے۔ مشال لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے تو اذان شاہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھاتا ہے، اور ایک سائیڈ پر بی بی جی بیٹھ جاتی ہیں اور دوسری طرف اذان شاہ اور درمیان میں مشال۔ شاہ ولا میں جا کر گاڑی رکتی ہے تو بی بی جی اذان شاہ کو کہتی ہیں مشال کو اندر لے کر جاؤ۔ وہ باہر نکلتی ہیں تو اذان شاہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، وہ اس سے پہلے کہ ہاتھ تھامتی اس کا سر گھوم جاتا ہے اور وہ اذان شاہ کے بازوؤں میں جھول جاتی ہے اور اس کی چادر اتر جاتی ہے اور چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اذان شاہ مبہوت سا اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہائے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ بی بی جی پریشانی سے بولتی ہیں۔ جلدی کرو اذان، لے کر جاؤ اسے اندر۔ جی بی بی جی۔ اذان شاہ چونک کر کہہ کر مشال کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اندر کاؤچ پر لے کر جا کر لٹا دیتا ہے۔ بی بی جی ہامتے ہوئی اندر آتی ہیں۔ ارے یہاں کیوں لٹا دیا بچی کو؟ اوپر روم میں لے کر جاؤ، آرام سے لیٹی رہے گی، بی بی جان اذان سے کہتی ہیں اور ساتھ سنی کو آواز دیتے ہوئے بچی جلدی کرو، ڈاکٹر صاحب کو فون کرو۔ ڈاکٹر آ کر چیک کر کے کہتا ہے بخار بہت زیادہ ہے اور بی پی بھی بہت لو ہوا ہے، آپ ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، میں پھر انجیکشن لگاؤں گا۔ اذان اس کے منہ پر پانی مار کر اس کو ہوش میں لاتا ہے اور نازو جلدی سے جوس لاتی ہے۔ بی بی جی زبردستی جوس پلاتی ہیں اور ڈاکٹر انجیکشن میڈیسن لکھ کر دیتا ہے اور بی بی جی سنی کو میڈیسن لانے کو کہتی ہیں۔ سنی لا کر دیتا ہے تو بی بی جی مشال کو کھلا کر نازو کو اس کا سر دبانے کو کہتی ہیں۔ ماشاءاللہ محترمہ مہرانی کی طرح آتے خدمت کروا رہی ہے۔ کوئی نہیں، یہ لاسٹ نائٹ تمہاری سکون کی، کل سے جہنم بنا دوں گا تمہاری زندگی۔ مسز اذان شاہ غصے سے پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب مشال کروٹ لیتی ہے تو وہ جا کر لیٹتا ہے اور آنکھوں کو موند کر مشال کو ستانے کا طریقہ سوچتا ہے۔ مشال کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پہلے تو چھت کو دیکھتی ہے، پھر سائڈ پر دیکھتی ہے کہ وہ اذان شاہ کے بازو پر سر رکھ کر لیٹی ہے تو ہڑبڑا کر جھٹکے سے اٹھتی ہے تو اذان شاہ آنکھیں کھول کر بولتا ہے صبح صبح شروع ہو گیا ڈرامہ؟ محترمہ پوری رات میرا بازو توڑتی رہی، اب ایسے بدکی جیسے کو بھوت دیکھ لیا ہو، بھوت سے بھی خطرناک ہو، جیسے بھوت سے بھی خطرناک ہو، وہ بڑبڑاتی ہوئی منہ میں بولی، مگر اذان شاہ کے کانوں تک اس کی بات پہنچ چکی تھی۔ وہ اٹھ کے غصے سے اس کو گھورتا اور کہتا آئندہ زبان مت چلانا میرے آگے ورنہ بہت برا ہوگا۔ آگے بہت اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ آئینے کے آگے بال کھولتے ہوئی بولتی ہے۔ اذان شاہ غصے سے اٹھ کر پاس اس کو بازو سے پکڑ کر وارڈروب کے ساتھ لگا کر اس کے جبڑے بھینچ کر کہتا ہے تمہاری زبان کاٹ دوں گا اگر آئندہ مجھ سے یوں بات کی، اور جھٹکے سے اس کو آگے کو دھکا دیتا ہے اور وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگ جاتا ہے۔ مشال اپنا ڈریس نکال کر بیٹھ کر اذان شاہ کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے برش کرتا ہوا، وہ جانے لگتی ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ مجھے نہانا ہے، وہ تڑخ کر بولتی ہے۔ میں نے بھی نہانا ہے، وہ آگے سے تپ کر جواب دیتا ہے۔ واٹ؟ اندر 1 گھنٹے سے کیا کر رہے تھے؟ اذان شاہ اطمینان سے جواب دیتا ہے۔ اخبار۔ اوہ گاڈ، اخبار باہر نہیں پڑھ سکتے تھے؟ وہ تب کر پوچھتی ہے۔ میرا روم، میرا واش روم، جو مرضی کروں، تم میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولتا ہے اور واش روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ غصے سے دل ملا کر رہ جاتی ہے اور ٹیرس پر جا کر کھڑی ہو کر باہر دیکھتی ہے اور اس کی نظر اچانک سائڈ پہ لگے پانی کے پائپ کے ساتھ لگے وال پر پڑتی ہے۔ وال کو بند کر کے مسکرا کر رہ جاتی ہے۔ 5 منٹ کے بعد اذان شاہ غصے سے باہر آتا ہے اور کپڑے پہن کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے بولتا ہے ان سب کو پتہ نہیں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں، ایک پانی کی ٹینکی نہیں بھر سکتے، آج نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ وہ باہر نکل کے جاتا ہے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے اور وال کھول کر نہانے گھس جاتی ہے۔ پوچھے ان سب سے کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں ان کو، حرام کے پیسے کماتا ہوں کیا؟ وہ غصے میں سب پر چلا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا اذان بیٹے؟ بی بی جی آ کر پوچھتی ہیں۔ نہا رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، اذان شاہ تپ کر بولتا ہے۔ کیا؟ لیکن پانی تو آ رہا تھا، بی بی جی حیران ہو کر کہتی ہیں۔ تو پھر میرے واش روم میں کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی پلمبر کو بلوا کر چیک کرواؤ، وہ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ساجد جی، اوپر روم میں اذان بابا کے کمرے میں پلمبر کو لے جاؤ، نازو ساجد سے کہتی ہے۔ پلمبر کیوں؟ مشال حیرت سے پوچھتی ہے۔ وہ بھابھی، بھائی کے واش روم میں پانی نہیں آ رہا۔ کیا؟ ارے اس کو ضرورت نہیں، وہ وال بند کیا تھا میں نے، مشال انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بی بی جی پوچھتی ہیں۔ وہ بی بی جی اتنی دیر لگاتے ہیں واش روم میں، مجھے غصہ آ گیا، نکل نہیں رہے تھے۔ آپ بتائیں اخبار پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے واش روم میں؟ ہاں ہاں ہاں،
بھابھی کمال کر دیا، سنی ہنستے ہوئے بولتا ہے۔ بی بی جی بھی مسکرا دیتی ہیں، وہ بھی ہنستے ہوئے پیچھے مڑتی ہیں تو اذان شاہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بی بی جی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ ہائے آپو، کیسی ہو آپ؟ منال پوچھتی ہے مشال سے۔ منال اور آمنہ خاتون شام کو ملنے آتی ہیں۔ اچھی ہوں، تم بتاؤ؟ مشال اس سے پوچھتی ہے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، بہت مس کیا آپ کو، منال اٹھلا کر بولتی ہے۔ میں نے بھی بہت مس کیا، مشال اس کو گلے لگا کر کہتی ہے۔ اچھا تو اب ولیمہ کب رکھیں؟ بی بی جی آذان سے پوچھتی ہے۔ بی بی جی ابھی نہیں، مشال کی مدر کے تندرست ہونے کے بعد، آذان شاہ جواب دیتا ہے۔ آمنہ خاتون محبت سے دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹے آپ کر لو، میری صحت مت دیکھو۔ نہیں آنٹی، دھوم دھام سے ہوگا فنکشن، اور آپ کے تندرست ہونے کے بعد ہوگا۔ چلے جیسے آپ چاہیں۔ کتنے اچھے آذان بھائی، منال مشال کو کہتی ہے۔ ہاں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس شاہ کے بچے کو، صرف ولیمہ نہ ہو اسی لیے ٹال رہا ہے سب کو، مشال دل میں سوچتی ہے۔ تم بیڈ پر نہیں صوفے پر سو جاؤ۔ جا کر اذان شاہ اس کو بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر بولتا ہے۔ وہ صوفے پر لیٹ جاتی ہے۔ اچانک کاکروچ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے او گاڈ، کاکروچ کدھر سے آ گیا؟ اذان شاہ بدک کر اٹھتا ہے اور ہکلا کر پوچھتا ہے کدھر کاکروچ؟ یہ رہا، وہ اطمینان سے جواب دیتی ہے۔ او گاڈ، اس کو نکالو فوراً، وہ جلدی سے بولتا ہے۔ آپ کو کاکروچ سے ڈر لگتا ہے کیا؟ مشال اس سے پوچھتی ہے۔ گندی چیزوں سے سب کو ہی ڈر لگتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا۔ مشال مزے سے کہتی ہے۔ ہاں تم خود گندگی میں پلی ہو، وہ تڑح کر بولتا ہے۔ اچھا تو یہ لو، وہ کاکروچ کو بیڈ پر اچھال دیتی ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے۔ دیکھو اچھا نہیں کر رہی تم، وہ غصے سے بولتا ہے اور اس کا بازو موڑ کر کہتا ہے۔ اگر تم نے اس کو باہر نہ نکالا تو سب کو ہماری شادی کی حقیقت بتا دوں گا، اور پھر کسی کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگی۔ آپ حد سے زیادہ خود غرض ہو، وہ آنسو چھپا کر تلخ لہجے میں کہتی ہے اور کاکروچ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ شام کو مسز رحمان کے ہاں پارٹی ہے تو مشال کو ساتھ لے جانا، بی بی جی آذان کو کہتی ہیں۔ جی میں کیسے ساتھ جا سکتی؟ مشال جلدی سے بولتی ہے۔ ارے کیوں نہیں جا سکتی؟ انجوائے کرو زندگی کو، پارلر والی آئے گی آپ کو تیار کر دے گی۔ جی اچھا، مشال ہولے سے کہتی ہے۔ شام کو وہ بلیک کلر کی ساڑی میں بالوں کا جوڑا بنائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنے کندھوں پر شال ڈال کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہت جلدی آ گئی آپ محترمہ، وہ تنک کر بولتا ہے۔ ہاں تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے پارلر والی پتہ نہیں کیا کیا میرے فیس پر لگاتی رہی، وہ بھی آگے سے تپ کر کہتی ہے۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہ کیا کرو ورنہ بہت برا ہوگا، وہ ناگواری سے کہتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کیا؟ وہ چڑ کر بولتی ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ گاڑی روکتا ہے وہ گاڑی روکتا ہے اور چلا کر بولتا ہے، گیٹ آؤٹ، میں نہیں نکلوں گی، اتنی رات میں آپ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، وہ گھبرا کر کہتی ہے۔ میں اذان شاہ ہوں، مجھے نہیں کوئی بتاتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، لوگ میرے مطابق چلتے ہیں، وہ پھنکار کر بولتا ہے۔ میں نہیں نکلوں گی، وہ آگے سے جم کر بولتی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے اور گاڑی زن سے لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ سنسان سڑک اور سناٹا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا آگے جا کر ٹیکسی لے کر اس میں بیٹھ کر شاہ ولا کا پتہ بتاتی ہے اور آنسو سے اس کا پورا چہرہ بھیگا تھا، اور ٹیکسی شاہ ولا کے آگے آ کر رکتی ہے۔ وہ باہر نکل کر پیسے پکڑا کر اندر دبے پاؤں جاتی ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ وہ بنا کسی کو پتہ چلے اپنے کمرے تک پہنچ جاتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ اذان شاہ تھوڑا آگے جا کر واپس موڑ لیتا ہے گاڑی، مگر وہ ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ گھبرا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح ہر ایک سے پوچھتا ہے، پھر راستے میں ایک ٹیکسی والے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں صاحب، چھوڑ کر آیا شاہ ولا میں۔ وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے، پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیا تھا تھوڑی دیر رک جاتی، چھوڑوں گا نہیں اس کو، وہ غضبناک ہو کر سوچتا ہے اور شاہ ولا کی طرف گاڑی موڑ لیتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ روم میں تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مشال تیر کی طرح لپکتی ہے اور اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور غصے میں بولتی ہے، کس قدر نفرت ہے آپ کو مجھ سے کہ آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا، مجھے بیچ سڑک پر چھوڑ دیا۔ اگر کچھ ہو جاتا، مجھے کوئی نوچ کھاتا یا مار دیتا، کیا جاتا آپ کا؟ نفرت ہے آپ کو، مانتی ہوں، مگر انسانیت کے ناطے سوچو کیا کیا ہے آپ نے۔ وہ بات کرتے کرتے ہانپ جاتی ہے اور اذان شاہ گمسم سا اس کو یک ٹک دیکھے جاتا ہے۔
جوڑے سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ سرخ لپسٹک پر اس کے کانپتے ہونٹ اور رو رو کر گلابی ہوئی آنکھوں میں اذان شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اذان شاہ سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو پڑتی ہے۔ اذان شاہ لب کاٹتے اس کو دیکھتا ہے۔ صبح اذان شاہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ صوفے پر ایک طرف بیٹھے بیٹھی سوئی تھی۔ وہ اٹھ کر نہانے چلا جاتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو وہ اسی پوزیشن میں سوئی ہوتی ہے۔ وہ پاس آ کر آواز بھی دیتا ہے مگر وہ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتی، اور اس کے ماتھے کو جب وہ چھوتا ہے تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو فون ملانے لگ جاتا ہے، اور نیچے ڈاکٹر آتا ہے تو اذان اس کو لے کر اوپر آ جاتا ہے۔ بی بی جی پریشان ہو کر ڈاکٹرز کے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو اذان انہیں مشال کی طبیعت کا بتاتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر چھڑی کے سہارے سے اوپر روم میں جاتی ہیں۔ ہائے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ لگتا ہے نظر لگ گئی۔ نازو جا ساجد کو بول کر ابھی یتیم خانے دیکھ بھجوا دے، بی بی جی کہتی ہیں۔ شام کو منال کو ڈرائیور کو بھیج کر بلواتی ہیں بی بی جی تاکہ مشال کا دل کسی اور طرف لگے۔ وہ مشال کے روم میں جاتی ہے۔ مشال اس کے گلے لگ کر رو پڑتی ہے۔ منال پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ بس تمہاری اور امی کی بہت یاد آ رہی تھی، مشال آنسو صاف کر کے بولتی ہے۔ ویسے امی کے پاس کون ہے؟ مشال منال سے پوچھتی ہیں۔ وہ بوا فاطمہ اور ان کی بیٹی آئی ہیں، ان کے مالک مکان نے بدتمیزی کی بوا کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ یہاں آئی، بہت رو رہی تھی تو امی نے کہا کہ اب یہیں رہیں گی، نہیں جانے دیں گی۔ منال تفصیل سے بتاتی ہے۔ بہت اچھا کیا امی نے، مشال کہتی ہے۔ اچھا آپ آرام کرو، میں بی بی جی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ یار بی بی جی کچھ تو رحم کرو، کیوں مجھ معصوم کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں؟ ابھی سے انجوائے کرنے دو مجھے، سنی بی بی جی کی گود میں سر رکھے لاڈ سے کہتا ہے۔ ارے بس جلدی شادی کر دینی تمہاری، میری زندگی کا کیا پتہ کب مر کھپ جاؤں۔ جاؤ یار میں نہیں بولتا آپ سے، سنی روٹھی ہوئی انداز میں کہتا ہے۔ میں اندر آ جاؤں بی بی جی؟ منال پوچھتی ہے اور سنی اس کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بی بی جی میں چلتا ہوں، مجھے ایک دوست سے نوٹس لینے ہیں۔ منال سائڈ پر ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے گزر کر باہر نکل جاتا ہے۔ منال بی بی جی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتی ہے مگر اس کا ذہن بار بار سنی کی طرف جاتا ہے۔ مہندی کی رات جو بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد سنی اس سے بات تو دور اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اذان شاہ مشال سے پوچھتا ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے مووی کی طرف توجہ لیتی ہے۔ اذان شاہ تل ملا کر رہ جاتا ہے۔ وہ اس سے ریموٹ پکڑ کر چینل تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لگائیں مووی، وہ چڑ کر بولتی ہے۔ وہ اگنور کر کے چینل پہ چینل بدلتا جاتا ہے۔ وہ غصے میں آگے ہو کر ریموٹ پکڑنے لگتی ہے اور وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ مشال اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی، اذان شاہ کے اوپر گر جاتی ہے اور بال سارے بکھر جاتے ہیں۔ اذان شاہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہے اور وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر جا کر گہرے سانس لیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ جب وہ میرے قریب آتی ہے میرا دل چاہتا ہے دور نہ جائے۔ کیسا احساس ہے اذان شاہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ اذان شاہ پریشان ہو کر سوچتا ہے۔ منال کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے۔ نازو یار چائے بنا دو، یہ کہہ کر اذان ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سر کو انگلیوں سے مسلتا ہے۔ منال بنا کچھ کہے چائے بنا کر دیتی ہے اور پھر اس کو پین کلر دیتی ہے۔ وہ چونک کر دیکھتا ہے اور جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ او آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ نازو ہے۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، آپ بیٹھ کر چائے پی لیں، منال آرام سے کہتی ہے۔ نہیں ضرورت نہیں، میں نازو کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں۔ سنی کہہ کر جانے لگتا ہے تو منال آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر رکتی ہے۔ اگر یہ میں نے کیا ہوتا تو آپ میرے کردار پر انگلی اٹھاتی مس منال، سنی طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں، وہ شرمندہ ہو کر بولتی ہے۔ اچھا واؤ مس منال، پہلے کسی کو زہر اگل کر زہریلا کر دو، پھر بعد میں سوری بول کر خود کو بری کروا لو، سنی تلخ انداز میں بولتا ہے اور تیزی سے باہر چلا جاتا ہے۔ منال گمسم کھڑی رہ جاتی ہے۔ اگلے دن بی بی جی اذان شاہ کو کہتی ہیں منال مشال اور سنی کے ساتھ جا کر باہر گھوم کر آؤ، شاپنگ کرو، ڈنر کر کے گھر آنا۔ اذان شاہ جھنجھلا کر رہ جاتا ہے۔ وہ چاروں شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی آ کر سنی کے گلے لگ کر اذان کے بھی گلے لگ کے ملتی ہے اور سنی کا بازو پکڑ کر کہتی ہے چلو نا سنی ڈارلنگ میری ہیلپ کرو، اور سنی مسکرا کر اس کو کہتا ہے شور، اور وہ دونوں دوسری سائڈ پر چلے جاتے ہیں اور منال بے چین ہو کر مشال سے کہتی ہے آپ یار کس طرح کے ہوتے ہیں یہ امیر لوگ، بے باکی سے کہیں بھی گلے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نام کے امیر اور تربیت میں غریب، خاص طور پر یہ لڑکے۔ شاپنگ کے بعد وہ سب ڈنر کر کے ریسٹورنٹ میں جانے لگتے ہیں تو سنی کی دوست بھی کہتی ہے میں بھی چلوں کیا؟ آف کورس یار کیوں نہیں، سنی کہتا ہے
منال کا حلق کڑوا ہو جاتا ہے یہ سن کر۔ سنی اپنی دوست کی کار میں بیٹھ جاتا ہے تو منال کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وہ مسلسل ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور منال سے ٹھیک سے کھایا بھی نہیں گیا، اور اس سب میں مشال اور اذان چپ چاپ بیٹھے تھے۔ مشال روم میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اذان اس کی شاپنگ بیگ اٹھا کر پھینکتا ہے اور غصے سے بولتا ہے، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ نوکر ہوں کیا جو تمہاری شاپنگ بیگ بھی اٹھا کر لاؤں؟ کیوں گھس گئے ہو کہیں سے؟ وہ تنک کر بولتی ہے، مر نہیں جاتے تم امیر زادے اگر بیوی کی خدمت کر لو گے تو۔ وہ مزید بولی، رات سے مسلسل تمہارے ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے بکواس بند نہ کی تو کمرے سے نکال دوں گا۔ وہ تل ملا کر کہتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، نکالو روم سے، اور میں بیوی جی کو پرسوں کی سب تفصیل بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے مجھے بیچ راستے چھوڑ کر۔ مشال اطمینان سے کہتی ہے، تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ تل ملا کر کہتا ہے، ہاں دھمکی دے رہی ہوں، اور آپ سے ہی سیکھا ہے یہ سب۔ وہ اس کا دل جلا کر بولتی ہے۔ وہ غصے سے ٹیرس پر چلے جاتا ہے اور سوچتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے سوچا تھا کہ میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، مگر یہ تو مجھے ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ پلیز سنی رک جائیں، منال اس کو پیچھے سے پکارتی ہے۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دے، میں آئندہ کبھی آپ سے ایسے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، وہ ہاتھ باندھ کر استہزائی انداز میں کہتا ہے، جاؤ معاف کیا، اور پلیز ریکویسٹ ہے آئندہ دور رہیں مجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ وہ ٹھیک کہتی ہیں، یہ دل کے امیر اور تربیت کے غریب ہیں، ایک لڑکی ہوں میں، اور اس دن جو بولا وہ ایک اجنبی کو بولا اور معافی بھی مانگی، بس اب اور نہیں خود کو گراؤں گی۔ منال اپنی آنکھوں کو مسل کر کہتی ہے اور وہاں سے کمرے میں آ کر گھر جانے کی تیاری کرتی ہے۔ منو یار، ایک ہفتے کے لیے آئی تھی، 2 دن بعد جا رہی ہو؟ مشال اداس لہجے میں بولتی ہے۔ اب وہ امی بہت یاد آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں میڈیسن ٹھیک سے کھاتی ہوں گی کہ نہیں۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، یہ بھی ہے۔ مشال کہتی ہے، کیا بات ہے، بڑے چپ ہیں سب؟ سنی آ کر پوچھتا ہے، ہاں بس بور ہو رہے ہیں بیٹے۔ منال چلی گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے رونق چلی گئی۔ کیا؟ وہ کیوں چلی گئی؟ اس کو تو ابھی رہنا تھا نا؟ وہ مضطرب ہو کر پوچھتا ہے۔ بس اداس ہو گئی تھی وہ، مشال جواب دیتی ہے۔ سنی اٹھ کر روم میں آ جاتا ہے اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ کیا ہو گیا مجھے؟ چاہتی ہے تو جائے، وہ سوچتا ہے، مگر اس کا اضطراب کم نہیں ہوتا۔ مشال روم میں آتی ہے تو اذان کوئی انگلش مووی دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ مووی میں بولڈ سا سین چل رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی دیکھ رہے ہو؟ وہ تب کر بولتی ہے۔ اذان شاہ اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ واؤ، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، وہ ہولے سے اس کے کان میں کہتا ہے۔ مشال کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر لگا لیتا ہے۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹتی ہے اور بولتی ہے، بہت بدتمیز ہیں آپ۔ وہ کہا لگا کر کہتا ہے، کیوں، کیا ہوا بیگم؟ آپ نے یہ سب سچ تو نہیں سمجھا نا؟ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی تم سے پیار نہیں کروں گا اور نہ جان بولوں گا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اور میری زندگی میں اگر کسی چیز پر ایوارڈ دوں گی کسی کو گھٹیا انسان اور قابل نفرت ہونے کا، تو آپ کو دوں گی، مسٹر اذان شاہ۔ اذان شاہ ناگواری سے اس کو دیکھ کر ہنکارا بھر کر جا کر بیڈ پر بیٹھ کر مووی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بھائی یار کدھر ہو؟ سنی پرجوش انداز میں اذان شاہ کو پکارتا ہے۔ کیا ہوا سنی، سب ٹھیک تو ہے؟ اذان شاہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اور اتنے پرجوش کیوں دکھ رہے ہو؟ بھائی یار ہمارا ٹرپ جا رہا ہے مری اور کاغان، اور اس بار پورے 10 دن کے لیے۔ وہ اپنی خوشی ہونے کی وجہ بتاتا ہے۔ اذان شاہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ تم نہیں جاؤ گے؟ وہ سخت لہجے میں سنی کو کہتا ہے۔ لیکن کیوں بھیا، ہر بار آپ وہاں جانے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولتا ہے، کیا میری کوئی مرضی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مرضی نہیں تمہاری، اور ہاں اس گھر میں صرف میری مرضی چلے گی۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور سنی پریشان سا کھڑا رہ جاتا ہے۔ صبح ناشتے میں اذان شاہ آ کر ناشتہ کرنے لگتا ہے تو سنی کی کرسی خالی دیکھ کر نازک کو آواز دیتا ہے کہ سنی کو بلا کر لائے۔ اذان بابا، سنی بابا صبح ہی نکل گئے تھے کپڑوں کا بیگ لے کر، اور کہہ رہے تھے کہ بتا دینا آپ کو کہ وہ ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ نازو اذان کو بتاتی ہے۔ واٹ؟ اذان شاہ کے ہاتھ سے کانٹا نیچے گر جاتا ہے۔ وہ شوق سا جہاں تنہا بیٹھا رہ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا اذان بیٹے؟ وہ کیا آپ کو بتا کر نہیں گیا؟ بی بی جی پریشان کن لہجے میں پوچھتی ہیں۔ بتایا تھا اس نے، میں نے منع کر دیا تھا، وہ پھر بھی چلا گیا۔ اذان شاہ لب کاٹ کر جواب دیتا ہے۔ کیوں منع کیا تھا بیٹے؟ بی بی جی حیرت سے استفسار کرتی ہیں۔ کیونکہ بی بی جی وہ مری جا رہا ہے ٹرپ کے ساتھ۔ کیا؟ بی بی جی کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ جاتی ہے، ان کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرے بچے کو لے آؤ اذان بیٹے۔ بی بی جی کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ بی بی جی آپ فکر مت کریں، میں لے کر آؤں گا واپس صحیح سلامت، اذان ان کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے۔
آپ سب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اکیلا تھوڑی ہے۔ مشال کہتی ہے، تم کچھ نہیں جانتی تو مت بولو۔ اذان شاہ تلخ لہجے میں بولتا ہے۔ وہ حیران و پریشان ان کے رویوں کے متعلق سوچ کر الجھ جاتی ہے۔ مشال کھڑکی کے پاس الجھی سوچتی صبح کے واقعے کے بارے میں۔ اذان شاہ بھی صبح 10 بجے کا نکلا تھا اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ پریشان بار بار موبائل کی طرف دیکھتی ہے۔ اذان شاہ نے کالج کے پرنسپل سے ان کا ٹرپ جدھر رکا تھا ادھر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ وہ سیدھا اس ہوٹل میں پہنچتا ہے تو سنی اس کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتا ہے۔ ہائے گائز، کیسے ہیں آپ؟ اذان شاہ وہاں موجود اس کے کلاس فیلو سے پوچھتا ہے۔ سب سے لیگ کے بعد وہ سنی کو سائڈ پر لے جاتا ہے۔ ہم صبح پہلے ٹائم نکل رہے ہیں واپسی کے لیے، اذان شاہ سرد انداز میں کہتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ ہر دھرمی سے جواب دیتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے تم کو، ورنہ تمہاری وجہ سے سب کا ٹرپ خراب ہوگا، اور تم مجھے جانتے ہو، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ اور بھی سرد انداز میں کہتا ہے۔ جانتا ہوں آپ کو، مگر آپ مجھے نہیں جانتے، میں کیا کروں گا؟ اگر آپ نے زبردستی کریں گے تو میری لاش آپ کے ساتھ جائے گی، سنی دھمکی بھرے انداز میں کہتا ہے۔ اس کا یہ سرد لہجہ اس کو کسی کی یاد دلا دیتا ہے۔ وہ ساکت کھڑا رہ جاتا ہے۔ بی بی جی، ایسی کیا وجہ ہے جو آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ مشال بی بی جی سے سوال کرتی ہے۔ بی بی جی ایک فوٹو فریم اس کی طرف بڑھاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے اس میں 2 مردوں کی تصویریں ہیں۔ یہ کون ہے بی بی جی؟ وہ پوچھتی ہے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، ایک اذان کے بابا اور دوسرے سنی کے بابا ہیں۔ بی بی جی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ تو ان کا مری سے کیا تعلق؟ وہ ایک اور سوال کرتی ہیں تو بی بی جی اس کو سب بتانے لگتی ہیں۔ میرے بڑے بیٹے ارسلان یعنی اذان کے بابا نے ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت شاطر تھی، اس کو صرف پیسے سے محبت تھی، مگر ارسلان کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا وہ ہر وقت بات بے بات لڑتی تھی۔ پھر اس کا باہر آنا جانا بہت ہو گیا، وہ زیادہ تر باہر رہتی تھی۔ مختلف مردوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے۔ اذان 10 سال کا تھا جب اس کے چچا فیضان کی بیرون ملک سے واپسی ہوئی۔ اس کے ابراڈ میں 2 ریسٹورنٹ تھے اور یہاں آ جاتا سمیٹ کر، اور یہیں آ کر وہ اپنے ہوٹل کی چین بناتا مختلف شہروں میں، اور اس کے ارسلان کی بیوی کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی، اور ہم سب انجان اس کے ارادوں سے اس بات پر خوش تھے کہ چلو اب گھر میں تو ٹکتی ہے، اور فیضان اس سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن باہر کوئی آدمی آ کر اپنے اور اذان کی ماں کے افیئر کا بتاتا ہے تو ارسلان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ فیضان آ کر اس کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ وہ فیضان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ ارسلان کو اس کو غصے سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور بولتا ہے کہ اب میرے بھائی کے ساتھ عشق لڑانے کا ارادہ ہے۔ بھائی، دماغ خراب ہے آپ کا، اس قدر چھوٹی سوچ آپ کی؟ فیضان چلا کر بولتا ہے۔ ارے گری ہوئی اور چھوٹی سوچ کی یہ ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، طلاق دیتا ہوں اسے، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فیضان ساکت کھڑا رہ جاتا ہے، پھر ایک نظر شہرین کو دیکھتا ہے اور اس کے کندھے سے اٹھا کر اسے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے، جس گھر میں میرے بھائی نے اپنی ہی بیوی کا مجھے عاشق بنا دیا، اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور شہرین کی عدت کے بعد میں اس سے شادی کروں گا۔ ان سے وہ یہ کہہ کر اور چلا جاتا ہے۔ بتاتے بتاتے بی بی جان رونے لگ جاتی ہیں۔ مشال ان کو لیٹنے کا کہتی ہیں اور ان کی ٹانگیں دبانے لگ جاتی ہیں۔ کیسے ہوں اذان شاہ؟ اذان شاہ سنی کو لے کر باہر نکلنے لگتا ہے تو پیچھے سے آئی آواز پر وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ سنی، گاڑی میں بیٹھو، اذان سنی کو کہتا ہے اور خود پیچھے مڑ کر آتا ہے اس عورت کے پاس۔ کیا تکلیف آپ کو مسز سلیم؟ وہ تلخ لہجے میں کہتا ہے۔ ارے کمال کرتے ہو بیٹا، ماں ہوں تمہاری، اور سنی کی بھی۔ کاش کہ میرے اندر میری بیوی جان کے دیے ہوئے مینرز نہ ہوتے تو آپ کے منہ پر تھوکتا، وہ نفرت بھرے انداز میں کہتا ہے۔ پتہ ہے، آپ کے ساتھ میرا کوئی نام جوڑے میں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں، تو آپ سے کتنی کرتا ہوں گا اس کا اندازہ بھی نہیں آپ کو، اور تم شاید بھول گئے تمہارے باپ اور سنی کے باپ کا کیا حال کیا تھا، اور تمہیں تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، مگر سنی کو ابھی جان سے مارنے کا صرف اشارہ کروں گی۔ شہرین طنزیہ انداز میں کہتی ہیں، میرے سنی کو خروج بھی آئی تو جینا حرام کر دوں گا۔ وہ ناگواری سے کہتا ہے، بھیا اب چلیں؟ سنی اس کے پاس آ کر کہتا ہے۔ شہرین اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے اور اچانک ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے، اور اذان شاہ ایک جھٹکے سے اس کو دھکا دیتا ہے اور اس کے ساتھ اذان شاہ کی چیخ نکلتی ہے۔ سنی اچانک مڑ کر دیکھتا ہے تو اذان شاہ کی قمیض خون سے سرخ ہوئی ہوتی ہے۔ بھائی، سنی چلا کر پکارتا ہوا اس کی طرف لپکتا ہے۔ اذان خود کو سنبھالتا ہوا سنی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بھاگتا ہے اور اس کو اندر دھکیل کر گاڑی چلانے کر کہتا ہے۔ سنی روتی ہوئی زن سے گاڑی دوڑاتا وہاں سے دور نکل آتا ہے، اور شہرین دانت پیس کر کہتی ہے، تم نے پہلے بھی اس کو بچایا اور آج پھر بالکل ٹھیک نہیں کیا۔
سنی وہاں سے ہاسپٹل آتا جلدی سے گاڑی سے نکل کر اسے سہارا دے کر اندر لاتا ہے اور اسٹریچر پر لٹا دیتا ہے۔ اذان شاہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ بس آخری پل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سب احساسات سو جاتے ہیں۔ بھائی آنکھیں کھولیں، سنی چلا کر بولتا ہے۔ بھائی پلیز آنکھیں کھولیں، سنی روتے ہوئے کہتا ہے۔ جلدی سے آپ انکوائری آپریشن تھیٹر میں لے جائیں، ڈاکٹر جلدی سے وارڈ بوائے کو کہتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر میرے بھائی کو بچا لیں، سنی ڈاکٹر کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، باقی جو اللہ کو منظور ہوا، ڈاکٹر اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سنی جلدی سے موبائل نکال کر مشال کا نمبر ملاتا ہے۔ ہیلو، مشال سنی کا نمبر دیکھ کر جلدی سے فون اٹھاتی ہے۔ ادھر سے سنی کی بات سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ رو مت، میں ابھی پہنچتی ہوں، مشال سنی سے کہتی ہے۔ مشال جلدی سے بی بی جی کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ادھر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچے جاؤ، بی بی جی محبت سے کہتی ہیں۔ وہ جلدی سے ڈرائیور کو پتہ بتاتی ہے اور فوراً چلنے کا کہتی ہے۔ پورا راستہ وہ قرآن کی چند جتنی آیات یاد تھیں پڑھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر باہر نکلتا ہے اور سنی جلدی سے لپک کر ڈاکٹر کی طرف بڑھتا ہے اور اذان کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہم نے آپریٹ کر کے گولی نکال دی ہے مگر خون بہت بہہ چکا ہے، بس اب دعا کیجیے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سنی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے۔ سنی ادھر زمین پر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ مشال جلدی سے ہاسپٹل میں داخل ہو کر ریسیپشن پر جا کر کہتی ہے، مسٹر اذان شاہ کس وارڈ میں ہے؟ سامنے سے دائیں طرف چلے جائیں، وہ وہاں ایمرجنسی وارڈ میں ہے، ریسیپشن پر موجود آدمی مشال کو بتاتا ہے۔ مشال بھاگتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگتی ہے۔ سنی وہاں چپ چاپ سر نیچے کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ مشال اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے اذان کے بارے میں پوچھتی ہے۔ سنی زمین پر بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سب میری غلطی ہے، مجھے بھائی نے منع بھی کیا تھا مگر میں پھر بھی آیا۔ پتہ نہیں اس عورت کی مجھ سے کیا دشمنی تھی، وہ مجھے مارنا کیوں چاہتی ہے؟ کون عورت؟ مشال چونک کر پوچھتی ہے۔ جس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے اس کی اونر تھی مسز شہرین سلیم، وہ آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ مشال شہرین کا نام سن کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور پھر اٹھ کر وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور دھیرے سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا بے اختیار رونا نکل جاتا ہے۔ وہ ہولے سے اس کے زرد چہرے کو چھوتی ہے اور پھر باہر آ کر سنی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے اندر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ دیکھو سنی، تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جائے گی تو اذان کا خیال کون رکھے گا؟ وہ پیار سے اس کو سمجھاتی ہے اور وہ اٹھ کر ساتھ والے روم میں آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ مشال اٹھ کر اپنی نماز قضا کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھ کر اذان شاہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس پر پڑھ کر پھونکے ماری جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ کر نرس انہیں چیک کرتی ہے۔ پھر نرس رات کو 2 بجے آتی ہے تو مشال کو دیکھتی ہے کہ وہ اذان شاہ کے بیڈ پر سر ٹکا کر سوئی ہوتی ہے۔ نرس مسکرا کر دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے۔ رات کے 4 بجے مشال کی آنکھ اذان کے کراہنے سے نکلتی ہے۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ اذان شاہ بمشکل آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی بات کو اگنور کر کے اس سے پوچھتی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سنی کدھر ہے؟ وہ پریشان کن لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ ساتھ والے روم میں ہے۔ وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، پلیز مجھے پانی پلا دو۔ مشال اس کو 2 گھونٹ پانی پلاتی ہے، پھر باہر جا کر نرس کو کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلوا دیں، اذان شاہ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہوں، نرس کہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آ کر چیک کرتا ہے اور کچھ میڈیسن لانے کو کہتا ہے۔ مشال ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور سے میڈیسن لینے چلی جاتی ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، نرس مسکرا کر اذان شاہ سے کہتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جس سے آپ کو میری بیوی کی محبت نظر آئی؟ اذان شاہ حیرت سے پوچھتا ہے۔ پوری رات پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر پھونک مارتی رہی۔ اوہ، اذان شاہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ مشال میڈیسن لا کر دیتی ہے ڈاکٹرز کو اور انجیکشن لگا کر ڈاکٹر کہتا ہے، مسز اذان شاہ یہ میڈیسن ان کو کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر دے دیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ مشال جواب دیتی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہے۔ اذان شاہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیٹے رہیں، ابھی 3-4 دن تک چھٹی نہیں ملے گی آپ کو۔ ڈاکٹر کہتا ہے، یہ میری لائف ہے، میں جو چاہوں کروں اور میری مرضی میں رہوں یا یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مشال جلدی سے آ کر اس کو سہارا دیتی ہے، پلیز بیٹھ جاؤ، دن نکلنے دیں پھر چلے جائیں گے اور سنی بھی اٹھ جائے گا۔ تو وہ سر ہلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشال ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور ڈیوز کلیئر کرتی ہے۔
مسز اذان اس طرح لے تو جا رہی ہیں مگر اگر کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ڈاکٹر مشال کو کہتا ہے۔ میں اس میں خود بے بس ہوں، مشال پھیکے لہجے میں کہہ کر وہاں سے سنی کو اٹھانے چلی جاتی ہے۔ سنی اٹھو، مشال سنی کو بلا کر کہتی ہے۔ سنی ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ کیا ہوا بھابھی؟ بھائی ٹھیک ہے؟ اذان ہم گھر جا رہے ہیں، وہ اس کو بتاتی ہے۔ کیا ابھی واپسی؟ بھائی تو ابھی ٹھیک نہیں ہوئی نا پوری طرح سے، وہ پریشان ہو کر کہتا ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی ضد پر اڑ گئے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ سنی جلدی سے اذان کے روم میں جاتا ہے اور ہولے سے اذان کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑتا ہے۔ پلیز بھائی، آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے پاگل، بالکل ناراض نہیں ہو تم سے، چلو گھر چلتے ہیں۔ سنی اس کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور پیچھے مشال اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور سنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو دوسری گاڑی ساتھ لے آنے کو کہتا ہے اور ہولے ہولے گاڑی کو چلاتا ہے۔ السلام علیکم، منال بی بی جی کو اندر آ کر سلام کرتی ہے۔ ارے منال بیٹی، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی امی کی؟ مشال کہہ رہی تھی ہاسپٹل میں ہے وہ، اور کل کی ادھر ہی ہے مشال۔ کیا؟ مگر امی تو ہاسپٹل نہیں ہے اور آپ ہماری طرف نہیں آئے، منال پریشان ہو کر کہتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا آپ؟ بی بی جی پریشان ہو کر کہتی ہیں۔ فون ملاؤ مشال کو، بی بی جی منال سے کہتی ہیں۔ جی اچھا۔ منال جلدی سے فون ملاتی ہے۔ ادھر سے مشال فون اٹھاتی ہے تو منال نان سٹاپ بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ کدھر ہو آپ ٹھیک تو ہو نا؟ اور آپ کون سے ہاسپٹل گئی ہو اور کون ہے وہاں؟ منو سانس لے لو، میں بس پہنچ رہی ہوں شاہولہ میں، مشال کہتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں شاہولہ آئی ہوں؟ منال حیرت سے پوچھتی ہے۔ تیری باتوں سے، مشال آگے سے جواب دے کر فون رکھ دیتی ہے۔ بی بی جی وہ پہنچ رہی ہیں، منال بی بی جی کو بتاتی ہیں۔ اچھا، بی بی جی اچھا کہہ کر تسبیح کرنے لگ جاتی ہیں۔ سنی گاڑی شاہولہ کے پاس روک کر گاڑی کا ہارن مارتا ہے۔ گارڈ دروازہ کھولتا ہے اور وہ گاڑی اندر لے جا کر لگاتا ہے۔ مشال گاڑی سے نکلتی ہوئی اذان کو ہولے سے اتارتی ہے۔ مشال اور سنی اس کو سہارا دے کر اندر لاتے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ بی بی جی جلدی سے آگے ہو کر پوچھتی ہیں۔ بی بی جی آپ بیٹھیں، بتاتی ہوں، مشال بی بی جی کہہ کر پھر اذان کو کہتی ہیں۔ آپ نیچے روم میں ہی آرام کر لیں۔ نہیں، میں اپنے روم میں جا کر ہی آرام کروں گا، اذان اس کو جواب دیتا ہے۔ ہر معاملے میں ضد ضروری سمجھ رکھا ہے آپ نے، گولی لگی تھی، کوئی مذاق نہیں تھا، وہ جھنجھلا کر بولتی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے آرڈر دینے والی؟ وہ تڑخ کر بولتا ہے۔ بیوی ہوں آپ کی، حق ہے میرا آپ پہ، آرڈر دے سکتی ہوں، وہ بھی تنک کر بولتی ہے۔ وہ غصے سے اس کو دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ تم آپس میں لڑنا چھوڑ دو، یہ بتاؤ گولی کیسے لگی؟ بی بی جی چلا کر بولتی ہے۔ بی بی آپ غصہ مت کریں، مشال محبت سے ہاتھ تھام کر کہتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا۔ مشال تفصیل سے سب بتا دیتی ہے۔ وہ ذلیل عورت میرے دونوں بیٹوں کو مار چکی ہے، اب میرے پوتوں کے پیچھے پڑی ہے۔ بی بی جی غصے میں بولتی ہیں۔ آپ فکر مت کریں بی بی جی، میں اس کے سب ارادوں کو خاک میں ملا دوں گا، اذان شاہ نفرت بھرے لہجے میں بولتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، جا کر میرے کمرے میں آرام کرو، بی بی جی اذان سے کہتی ہیں۔ سنی اس کو لے کر بی بی جی کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور مشال فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتی ہے تاکہ وہ اذان شاہ کو چیک کر لے۔ آپو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ عورت اذان بھائی کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ منال مشال سے پوچھتی ہے۔ وہ اذان کو نہیں، سنی کو مارنا چاہتی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں، مشال الجھے ہوئی انداز میں کہتی ہے۔ کیونکہ سنان عرف سنی اس عورت کا بیٹا نہیں ہے، بی بی جی کے پیچھے سے کہتی ہوئی اس کو آواز آتی ہے۔